سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 سے 136 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت یعقوب علیہ السلام کے موت قریب آئی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے فرمایا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ قالوا، وہ بولے، نعبد الہک، ہم بندگی کریں گے آپ کے الہ کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادوں کے معبود کی، ابراہیم، جو کہ ابراہیم تھے، وإسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، وإسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، الہا واحدا، ایک الہی پکار اور عبادت کے لائق ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب صرف اسی کے فرما بردار ہیں، تِلْكَ أُمَّةٌ، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے پوچھ نہیں ہوگی، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے کاموں کی، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور کہنے لگے ہو جاؤ یہودی یا نصرانی،
تہتدوا تم ہدایت پالو گے۔ قل کہہ دیجئے بل ملت ہرگز نہیں ہم نے تو اختیار کی ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع حنیفہ جو ایک طرف کے تھے وما کان من المشرکین اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ قولوا آمنا باللہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما انزل الینا اور جو کچھ اترا ہم پر وما انزل اور جو اترا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر والاسباط اور اس کی اولاد پر وما اوتی موسیٰ اور جو کچھ ملا موسیٰ علیہ السلام کو وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو وما اوتی النبیون اور جو کچھ ملا دوسرے پیغمبروں کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے بین احد منہم ان سب میں سے کسی ایک میں بھی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم صرف اسی پروردگار کے فرمانبردار ہیں۔ ان آیات کریمہ میں یہود کے پروپیگنڈوں کی تردید ہے۔ جب انہیں توحید کی دعوت دی گئی تو کہنے لگے الست تعلم ان یعقوب یوم مات اوصی بنیہ بالیہودیہ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی تو انہوں نے اپنی اولاد کو یہودیت کی تعلیم دی تھی، تو ہم کس طرح توحید پر کاربند رہ سکتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام تو اپنی اولاد کو یہودیت کا سبق پڑھا گئے، تو ہم یہودیت پر رہیں گے؟ اور یہودیت کیا ہے؟ اس میں شرک ہے، عزیر علیہ السلام کو پوجتے ہیں، عیسائیت میں شرک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رد میں فرمایا ام کنتم کیا تم وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی تھی؟ یہ ام کلمہ استفہام ہے اور استفہام انکاری ہے، یعنی تم موجود تو نہیں تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی تھی، وہ تو ہزاروں سال پہلے گزرے اور تم آج یہ دعوے کرتے ہو۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی تعلیم دی تھی؟ یقیناً تم وہاں موجود نہیں تھے۔ یعقوب علیہ السلام پر جب موت آئی، جب انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، تو سب بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں متفقہ طور پر کہا قالوا نعبد الہک ہم بندگی کریں گے اس ذات کی جو آپ کا معبود تھا، جس کی آپ عبادت کرتے رہے، ہم اسی کی بات کریں گے، اور صرف آپ ہی کا نہیں وَإِلَٰهَ آبَائِكَ آپ کے باپ دادوں کا بھی معبود رہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور وہ ان کے معبود کس طرح تھے؟ الہم واحدہ
وہ اکیلا ہی عبادت اور پکار کے لائق سمجھتے تھے، اور ہم بھی ان کو اکیلا ہی عبادت پکار کے لائق سمجھیں گے۔ یہ لفظ الہ بار بار آ رہا ہے، اور الہ کا وہی معنی سمجھیں، معبود، اور معبود کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی کا لفظ ہے، الہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور معبود بھی عبادت سے ہے، عبادت بھی عربی کا لفظ ہے۔ اس کو اردو میں ترجمہ اس کی وضاحت کریں، وہ جو عبادت اور پکار کے لائق ہے۔ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ترجمہ واضح نہیں ہے، اس کو ترجمہ واضح کیا جائے اپنی زبان کے اندر تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں، کیونکہ عبادت کا معنی ہے پکار۔ پکار عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، طواف عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، یہ ساری چیزیں عبادت قسم ہے۔ لیکن ان سب کے سب سے اونچی درجہ کی جو چیز ہے وہ پکار ہے، اللہ کو، اللہ سے مانگنا، اللہ سے طلب کرنا۔ اس واسطے اس کا معنی عبادت کا جو نچوڑ ہے وہ معنی کیا ہے، تمام عبادت کا نچوڑ، اور وہ ہے پکار۔ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ تو یہاں بھی جواب میں فرمایا کہ الہ واحدہ، کہ وہ اکیلے ہی اللہ کو پکارتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اسی بات کی تعلیم دی تھی، اور یہی بات انہوں نے، ان کے بیٹوں نے جواب دی، اور آخر میں جملہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب لہو کلمہ حسر، صرف اللہ ہی کے فرما بردار تھے، یعنی اسی کو اپنا معبود، کارساز، حضرت ارباب اس کو کیا سمجھ کے پکارتے تھے، صاف لفظ میں انہوں نے کہہ دیا۔ جب اس بات کی تردید ہو گئی تو کہنے لگے ہم جیسے کیسے بھی ہیں گناہگار صحیح، لیکن ہم تو بزرگوں کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد، ایسا قرآن کی دوسرے مقامات ہیں۔ کبھی کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے پیارے ہیں۔ کبھی کہنے لگے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو چند روز جہنم میں جلنا ہوگا، کیونکہ بزرگوں کی اولاد ہیں۔ اس بات کا فخر تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا، اور یہ بیماری ہر زمانے میں رہی ہے۔ جو کسی بڑے کی اولاد ہو، یہ بڑے خاندان سے منسوب ہو، تو سمجھتا کہ بس مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہودیوں میں یہ بیماری بڑی خاص تھی کہ ہم نبیوں کی اولادوں میں سے، ہم بزرگوں کی اولاد ہیں۔ اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی انبیاء کرام علیہ السلام کی، وہ گزر چکی ہے، انہوں نے اچھے کام کیے، لہا ما کسبت، ان اچھے کاموں کا فائدہ ان کو پہنچے گا جو انہوں نے کیا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں تمہارے کرتوتوں کا صلہ ملے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کام وہ کرتے رہے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہارے کرتوتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس واسطے اس گھمنڈ میں نہ رہیں، جیسا کہ اس زمانے میں جعلی پیر لوگوں کو یہی سبق پڑھاتے ہیں، ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، ہم فلاں کی گدی پر بیٹھے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہمیں، تم ہمارے ساتھ متعلق ہو، تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ چونکہ ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں، جب کسی کو یہ اطمینان دلا دیا جائے وہ خوش ہو جاتا ہے، میں جو چاہوں میں کروں، میرا فلاں گدی کے ساتھ تعلق ہے، میں نے فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ تو اس سب کا جواب یہ تلک امۃ قد خلت، اول تو تم جن گدیوں کے ساتھ وابستہ ہو پتہ نہیں وہ صحیح ہیں بھی کہ نہیں، اور بالفرض صحیح بھی ہیں، تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی، وہ گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کو اگر فائدہ ملے گا تو اپنے اعمال کا ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم سے سوال کیا جائے تمہارے اعمال کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن موقع پر اپنے خاندان کے لوگوں کو، بنو ہاشم کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو، خیال کرنا کہ تم غفلت میں رہو اور دوسرے نیک اعمال کریں، اور تمہیں گھمنڈ یہ ہو کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر کل خدا کے ہاں تمہارے کرتوتوں، برے کرتوتوں کے سبب سے پکڑ ہوئی تو پہلے بتا دیتا ہوں، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ کی پکڑ سے تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اور ایک اور حدیث ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے واضح طور پر ایک جنرل قانون کے طور پر فرمایا، من بطا بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس آدمی کو اس کے اعمال نے پیچھے پھینک دیا، یعنی برے اعمال تھے، وہ آگے نہیں بڑھ سکا، پیچھے پھینک دیا، لم یسر بہ نسبہ، اس کا سلسلہ سے وہ آگے نہیں لے جا سکتا، وہ پیچھے تو پیچھے ہی رہے گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے تو نوح علیہ السلام کی رشتہ داری اس کو کام نہیں آئی، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے تو ابراہیم علیہ السلام باپ ہونا اسے کام نہیں آیا، نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام بیوی ہے، نبیوں کی بیوی ہونا ان کے کام نہیں آیا کہ ہم نبی کی بیوی ہمیں کچھ چھوٹ مل جائے۔ اللہ کے قانون کے اندر ان رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، وہاں تو اعمال اور ایمان ہے، سب سے پہلے عقیدہ اور ایمان، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق اعمال ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری سگے چچا ابو لہب کو معاف کر دیا جاتا، ابو طالب کے لیے کوئی گنجائش ہوتی۔ ابو لہب کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت اس کی مذمت میں نازل کر کے بدعائیہ کلمہ فرما کر قیامت تک کے لیے روئے زمین پر بسنے والے انسان جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے تو اس کو بدعا کر کے جائیں گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے ابو لہب، اور بڑا خوبصورت آدمی تھا، اس کا نام اصل میں ابو لہب نہیں تھا، عبد العزیٰ تھا، نام مشرکانہ تھا بھی مشرک، نام ہی مشرکانہ تھا۔ عزیٰ مشرکین کا ایک معبود تھا، ایک عورت تھی، پری تھی، اس کے نام پر نام رکھا گیا، اس کی پرستش کرتے تھے، اس کو اپنا حاجت روا، اس کو کیا سمجھتے تھے۔ ابو طالب کا نام عبد مناف تھا اور ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، دونوں مشرکانہ نام، دونوں مشرک تھے، لیکن ابو لہب تھا بڑا خوبصورت، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا گیا۔ لہب کہتے ہیں شعلے نکلتے ہیں، آگ کے جو شعلے ہوتے ہیں اس کو کوئی چمک ہوتی ہے، اس کو لہب کہتے ہیں، یعنی اتنا خوبصورت چمکتا اس کا چہرہ تھا کہ ابو لہب شعلوں کا باپ ہے۔ نہ اس کی خوبصورتی اس کو کام آئی، نہ بنو ہاشم میں سے ہونا، ہاشمی ہونا سے کام آیا، نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونا سے کام آیا۔ اور اللہ نے جب اس کی مذمت فرمائی تو تبت یدا ابی لہب وتب، اس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے تھے اس کلمہ توحید پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کے سب کامیاب ہو جاؤ گے، خدا کے سامنے کامیاب ہونا چاہتے ہو، اس کے لیے ایک گر کی بات بتاتا ہوں کہ یہ کلمہ پڑھ لو، یعنی یہ اعلان کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور عبادت پکار کے لائق نہیں، کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ تو یہ اس کے عقیدے کے خلاف تھا، اس لیے باقی قبیلوں کے جو مشرک تھے ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکیں، یہ کہ چونکہ چچا تھا اس کو کوئی ڈر اور خطرہ نہیں تھا کہ کوئی دوسرا قبیلہ والا، چونکہ اپنے ہی قبیلے کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارا اور یہ جملہ کہا تبا لک، تو برباد ہو جائے، الہذا جمعتنا، آپ نے اس بات کرنے کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ آپ بڑے ہونہار، بڑے ہوشیار ہیں، کوئی اچھے بات کریں گے، سارے قریش کو کام آئے گی، تب ہم قبیلہ بنو ہاشم کو کام آئے گی، آپ نے تو سارے آباء و اجداد اور خاندانی عقیدے کے خلاف بات کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا اس نے، جن ہاتھوں سے پتھر پھینکا تھا اللہ نے انہیں الفاظ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تب خود بھی برباد ہو جائے۔ اور ابو لہب کے ساتھ ہوا کیا پھر؟ اللہ اکبر، اس کے جسم پر پھوڑے نکلے اور وہ اتنے بگڑ گئے کہ ان کے بدبو اور تعفن اتنا تھا کہ گھر کے سب لوگوں نے ان کو الگ کر دیا، مر گیا اسی طرح، اور اس کی لاش سے اتنا تعفن اٹھتا تھا کہ پھر کوئی حبشی لوگوں کو بلا کر انہوں نے لکڑیوں پر اس کی لاش کو اٹھا کر اسے کسی گڑھ میں لے جا کر پھینک دیا۔ وہ ایک شعر مصرع ہے، بلکہ شعر ہے جامی کا، فارسی زبان میں ہے،
بندہ عشق شدید تر کی نسبت کن جامی کہ دریرہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، کہ اللہ کی محبت اور عشق کا تم نے دم بھرا ہے تو تر کی نسبت کن، پھر اپنی نسبت نہیں میں فلاں کا بیٹا ہوں اور فلاں کا بیٹا ہوں فلاں کا نہیں، اس کو چھوڑ دے کہ دریرہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، اس راستے کے اندر میں فلاں اور فلاں کا بیٹا ہوں اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا یا نہیں تھا؟ عربی کا ایک شاعر کہتے کونے بنا من شیطا، تو جس کا بیٹا بھی ہے ہو، وقت صرف ادبا، لیکن تم کمال پیدا کر، یغنی کا محمود ہو عن النسبی، تیرے اندر کمال پیدا ہو گیا تو تمہارا کمال جو ہے پھر نہیں پوچھا کہ کسی جمعدار کا بیٹا تھا، کسی مزدور کا بیٹا تھا، کسی بادشاہ کا بیٹا ہے، تیرے کمال کو دیکھیں گے، تیرے سلسلہ نسب کو کسی نے نہیں دیکھنا۔ ان الفتى من یقول ها انا ذا، جوان مرد وہ ہے جو یہ اپنے آپ کو پیش کر کے مجھے دیکھو بھائی، لیس الفتى من یقول کان ابی، وہ جوان مرد نہیں کوئی کہے کہ میں فلاں، میرا باپ فلاں تھا، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں فلاں کیا ہے؟ کنعان کو کوئی حق حاصل تھا کہ میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں؟ وہ کہہ سکتا تھا؟ نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت بھی نہیں۔ نسب، رشتے، یہ کوئی چیز بھی خدا کے نزدیک ہم ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم ایک عورت سے اور ایک مرد سے پیدا کیے گئے ہو، آدم و حوا سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہمیں تمہیں تقسیم کر دیا مختلف خاندان اور قبیلوں کے اندر، لتعارفوا، یہ تقسیم جو ہے یہ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، یہ تقسیم اس لیے نہیں کہ میں راجپوت ہوں تو میں مغل ہوں تو میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں سید ہوں تو میں پٹھان ہوں، یہ اللہ کے نزدیک نہیں۔ اللہ نے فرمایا لتفاضلوا، نہیں ایک دوسرے پر برتری جتلاؤ، اس مقصد نہیں، لتعارفوا، تمہاری پہچان ہو تاکہ آسانی رہے۔ ان اکرمکم، رہی یہ بات کہ اعلیٰ کون ہے، پسندیدہ کون ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے پسندیدہ وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ ایک مزدور خدا سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ قیمتی ہے اس بادشاہ وقت سے جو خدا سے نہیں ڈرتا، اس کی اللہ کا کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ اصل چیز ہے اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو درست کرنا۔ یہودیوں کے اس بات پر گھمنڈ تھا، اللہ نے اس کو تردید کر دی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، مت گھمنڈ کرو اس بات کا ہم فلاں کے بیٹے فلاں کے بیٹے۔ وہ ایک جماعت تھی، انبیاء کی تھی، نیک لوگوں کی تھی، وہ گزر چکی ہے، انہیں بدلہ مل گیا ان کے اپنے اعمال کا، تمہیں بدلہ ملے گا تمہارے اعمال کا، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ پھر کہنے لگے ہمیں تو، یہودی کہنے لگے ہمیں یہودیت کے اندر کامیابی نظر آتی ہے، عیسائی کہنے لگے ہمیں اس میں کامیابی نظر آتی ہے، قالوا کونوا ھودن، کہنے لگے یہودی بن جاؤ، عیسائی کہنے لگے اور نصارہ تم عیسائی بن جاؤ۔ قل، جواب میں فرما قل بل اضرابی ہے، نہیں وہ بات نہیں، یہودی بننا یہ صحیح نہیں، عیسائی بننا یہ صحیح نہیں، بل ملت ابراہیم، یوں کہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ اور ابراہیم کون تھے؟ حنیفہ، جو باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف جانے والے تھے۔ حنیف کو کہتے ہیں جو اہل باطل سے الگ تھلگ ہو کر حق کا راستہ اختیار کرنے والے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ یکسو، جس کے لیے اردو ہے کہ مختلف، یکسو ہونے والے تھے۔ وما کانا من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تمہارے اندر تو شرک ہے۔ تمہارا بھی عجیب منافقانہ طرز عمل ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لا تعلقی بھی نہیں کرتے اور شرک بھی کرتے ہو۔ اگر تم سچا ابراہیمی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والے سے نہیں تھے، انہوں نے تو پہلے ہی شرک کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ان کی زندگی قدم قدم پہ اللہ کی توحید کے ساتھ وابستہ رہنا اور شرک کی تردید کرنا ہے۔ اور وہ کیسے انسان تھے، اللہ اکبر، کہ اللہ کی توحید کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیا،
خاندان کو چھوڑ دیا، اللہ کی توحید کی خاطر اپنا علاقہ چھوڑ دیا، حکومت وقت کو چھوڑ دیا، قوم قبیلے کو چھوڑ دیا، اور اللہ ہی کی توحید کی خاطر پھر آگ میں کود گئے، اور اللہ ہی کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر جب حکم آیا کہ بیٹے کو ایک اشارہ پا کر بیٹے کو لٹا کر گلے پر چھری پھیننا شروع کر دیا، شیرخوار بچے کو اور بیوی کو دور دراز ایک ویرانے کے اندر چھوڑ کر آ گئے۔ وہ تو اس طرح قربانی دینے والے انسان تھے۔ وہ پہلے الزامی جواب تھا، آپ فرما قولوا آمنا باللہ، یہودی نہ بنو، عیسائی نہ بنو، قولوا آمنا، یوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے۔ جہاں بھی قرآن کریم میں ایمان کا لفظ آئے گا یاد رکھنا ایک نقطے کی بات، تو اس میں ہمارے جیسے مومن مراد نہیں ہوتے، یعنی شرک بھی ہے، بدعات بھی ہیں، منکرات بھی ہیں، اور پھر مومن بھی کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جب لفظ کفر آئے گا تو وہاں بھی درجہ کمال کا آئے گا، لفظ ایمان آئے گا درجہ کمال کا آئے گا۔ قولوا آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، مراد یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کوئی شرک کی آمیزش موجود نہیں، اس طرح اللہ پر ایمان لائے، یقین لائے کہ وہاں شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، قرآن درجہ کاملہ بیان کرتا ہے، یعنی ایمان کا لفظ جب بولے گا تو وہ ایمان نہیں ہوگا جو ہمارے ڈھیل میں نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اس سے کامل ایمان مراد ہوگا، اس میں کامل ایمان جو نبیوں والا ایمان ہے، جو صدیق والا ایمان ہے وہ مراد ہوگا۔ قولوا آمنا باللہ، یوں کہہ دو یہودی نہیں، ہم تو اللہ پر ایمان لائے، یعنی جس میں شرک کا کوئی ذرہ اور شائبہ نہیں ہے۔ وما انزل الینا، اور ایمان لائے اس وحی پر جو ہم پر اتاری گئی، اس شریعت پر جو ہم پر اتاری گئی۔ وما، اور اس وحی پر انزل الی ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، اسماعیل علیہ السلام پر اتاری گئی، اسحاق علیہ السلام پر اتاری گئی، یعقوب علیہ السلام پر اتاری گئی، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آگے جو انبیاء گزرے جیسے یوسف علیہ السلام ہوئے دیگر۔ وما اوتی موسیٰ، اور وہ وحی، وہ شریعت جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ وما اوتی النبیین، اور وہ جو کچھ ملا انبیاء اکرام علیہ السلام کو من ربہم، رب کی طرف سے، یہ سب توحید والا معاملہ تھا۔ لا نفرق بین احد منہم، ان انبیاء کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے، یہ سب خدا کے راست باز نبی تھے۔ چنانچہ آج ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، انجیل کو اللہ کتاب مانتے ہیں، زبور کو اللہ کتاب مانتے ہیں، دیگر انبیاء کو جو صحائف ملے سب اللہ کتاب مانتے ہیں، اپنے اپنے وقت میں سب ہدایت رامے تھے۔ آج بھی بائبل کے نام پر جو کتاب ہے ہم اس کو 100% تردید نہیں کرتے، یہ بات یقینی ہے کہ تحریف ہو چکی ہے، اگر تحریف نہ ہوتی تو اس کے مضامین قرآن کریم کے ساتھ 100% ملتے جلتے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ضمانت اللہ پاک نے لی ہے، اس کے اندر لکھی ہوئی بات ہے۔ اور قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تورات انجیل کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے نہیں لی تھی، ان کے مولوی پیروں کے حوالے کر دی تھی، قرآن سے ہی بات معلوم ہوتی ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں۔ اسی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اور اسی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ کتابوں کی حفاظت ان کے مولوی پیروں کے مذہبی جو پیشوا تھے ان کے حوالے کی گئی، انہوں نے پھر رشوتیں لے لے کر اس کے احکام کو بدلا، اتنی تبدیلی کی کہ آج بائبل کے نام سے جو کچھ بھی ہمارے سامنے آتا ہے اس کے مضامین کو پڑھ کر جب قرآن کریم کے ساتھ جوڑتے ہیں تو نہیں پتہ چلتا کہ خدا کی کتاب، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز قرآن کریم سے ملتی ضرور ہے۔ اس واسطے ہم کہیں گے کہ بائبل کسی کے پاس ہو اس کی بے ادبی نہیں کی جائے گی، اس میں آیات الہیہ ہیں، اب بھی ہیں، اتنی تحریف کے باوجود بھی آیات الہیہ ہیں۔ قرآن جس طرح سچی کتاب، انجیل بھی اللہ کی سچی کتاب، اپنے وقت کے اندر ہدایت نامہ تھی، تورات اپنے وقت کے اندر ہدایت نامہ تھی۔ آج بھی اگر تورات اصل شکل میں آ جائے ہم اس کو اسی طرح چومیں گے جیسے قرآن کو چومیں گے، اتنا ہی ادب کریں گے جیسے قرآن کا ادب کریں گے، لیکن عمل کے لیے قرآن کریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے تورات کا نسخہ مل گیا، اب 1500 سال پرانی بات ہے، اس کو تورات اصل شکل میں ہوگی، تحریف نہیں ہوگی۔ اور آج بھی میرا خیال ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں اصل شکل میں ہوگی، لیکن اس کو چھپاتے ہیں۔
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اللہ کی کتاب تھی، موسیٰ علیہ السلام پر تھی، بڑا نام ہے، بڑا چرچا ہے ہمارے قرآن میں کیا کچھ لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا، دو دفعہ دیکھا، وہ منہمک ہو گئے اس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ رنجش کے، ناراضگی کے آثار پیدا ہو گئے. اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لیا. حضور بولے نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدان نبوت تھے، نبی کے رنگ میں رنگا ہوا انسان، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر بھانپ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض. فوراً بولے ساکلت کا سواکل. یہ عربی کا ایک بدوائیہ جملہ ہے کہ تجھ پر رونے والیاں روئیں، تم مر جائیں، تیری ماں روئے تیرے تے. سکلت کا سواکل، کھونے والی تجھے کھو ڈیں، یعنی تو مر جائے اور تو تجھ پر روئیں. وہ اللہ ترى الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے آنوں کو یتغیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو رہے ہیں. فوراً انہوں نے کتاب بند کی اور پھر گھبرا کر کہنے لگے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی ناراض بغضب ہی و میں غضب رسول ہی، رسول اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی ناراضگی خدا کی پناہ مانگتا ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین، میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں، اسلام کو دین مان کر راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسول مان کر راضی ہوں. میرے دل میں تو اس قسم کوئی بھی ایسی بات نہیں، لیکن میں بے دہانی کے اندر ایسا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر، خدا کے سچے نبی کے سامنے بیٹھ کر وہ کتاب پڑھ رہے ہو جو کتاب منسوخ ہو چکی ہے. اور مجھ سے اجازت بھی نہیں لیا آپ نے کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں. نبی کی محفل میں بیٹھ کر، چاہے سابقہ کتاب تھی، واللہ کتاب تھی اپنے زمانے کے اندر، ہدایت نامہ تھی، لیکن آج نہیں، تمہارے لیے، اس امت کے لیے نہیں ہے. آج نبی موجود ہے، نبی کی موجودگی میں کسی اور کتاب کو دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں. پھر فرمایا یہ تو تورات ہے، لو کان موسیٰ حیا، موسیٰ علیہ السلام بھی حیات ہوتے. معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بتا رہے ہیں کہ قبر میں چلے جانے کے بعد حیات نہیں ہوتے. لو کان موسیٰ حیا، موسیٰ علیہ السلام حیات ہوتے، زندہ ہوتے، لما واسع الا اتباعی، تو پھر ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہ ہوتا بغیر میری اتباع کے. جس موسیٰ پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی وہ میرے پیروکار بنتے. آج تم اس کتاب کو جو منسوخ ہو چکے اس کے احکام آج قابل عمل نہیں ہیں. قابل عمل اس کے اندر کا وہی مضمون ہے جو قرآن کریم کے مطابق ہے، جو قرآن کے مطابق نہیں وہ قابل عمل نہیں ہے. تو ذرا تنبیہ کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھو پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کر پھر کسی اور کی طرف متوجہ ہونا، کسی کتاب کی طرف متوجہ ہونا، چاہے وہ سابقہ اعلامی کتاب ہی کیوں نہ تھی. وقت کے پیغمبر کی محفل کے اندر بیٹھ کر پھر کسی اور طرف متوجہ ہونا، یہ اتباع نہیں ہے. اور مسلمان کے لیے اتباع لازمی ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو تو اللہ پیار کریں گے تم سے. تو اس وقت تورات اصل شکل کے اندر انہیں مل گئی تھی. اس کے باوجود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی، اس میں منہمک ہونے کی اجازت نہیں دی. اس کو تعصب سے تعبیر نہ کیجیے، ابلیس وسوسہ ڈالے گا. حقیقت یہی ہے کہ وقت کا جو پیغمبر، اگر تورات ہمیشہ کے لیے قابل عمل ہوتی، ہمیشہ کے لیے ہوتی، تو پھر تورات کے بعد انجیل نہ آتی، اور انجیل کے بعد پھر قرآن نہ آتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتی. معلوم ہوتا ہے بعد میں آنے والی کتاب پہلے کتاب کے احکام علم الہی میں ان انسانوں کے لیے مفید نہیں ہوتے ہمیشہ کے لیے. اللہ کے علم کے اندر، اس کتاب کے اندر جو احکام ہوتے ہیں وہ ایک خاص وقت کے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، اور اس وقت تک کے لیے وہ پوری ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ اب اور حکم نازل کرنے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسری شریعت نازل کر دیتے ہیں.
یعنی انتہائی مدت ہو چکی ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو نازل کر دی تھی، وہ مدت ختم ہو چکی۔ اب آخری کتاب قرآن کریم جو قیامت تک انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کا نبی ہیں، اور یہ قرآن بھی ہدی للناس پوری کائنات کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اس کے آ جانے کے بعد پھر سابقہ کتاب پر متوجہ ہونے کی گنجائش نہیں۔ ادب ضرور کیا جائے گا، احترام ہوگا، چوما جائے گا اتنا ہی جیسا قرآن کریم کو، لیکن قابل عمل وہ کتاب نہیں ہوگی۔ اور موجودہ جو بائبل ہے یہ اصل تورات نہیں ہے، نہ اصل انجیل نہیں ہے، یہ زبور نہیں ہے، اس کی آیات ضرور ہیں ان کے اندر۔ اس گئے گزرے دور کے اندر بڑی تحریف کے باوجود بھی کچھ آیات ایسی ہیں جو قرآن کریم کے ساتھ اس کے مضامین ملتے ہیں۔ اس لیے اگر مل جائے کتاب تو اس کا ادب کرنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم غلط چھپ جائے، کسی پریس کے اندر قرآن کریم غلط چھپ جائے، اس میں کچھ ایسا قرآن کریم کا ہے بھی صحیح ہے، وہ غلط چھپ گیا ہے، بالکل مس پرنٹ ہے یا خراب ہے، تو اس کو پھینکا تو نہیں جائے گا، اس کا ادب کیا جائے گا، کیونکہ جو صحیح چیز ہے اس کا لحاظ کر کے۔ یہ ٹھیک اس میں تلاوت تو نہیں کی جا سکتی، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں یا غلط چھپ گئی ہیں، لیکن اس کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ اس طرح سابقہ کتابوں کا معاملہ ہے، حتیٰ کہ اہل باطل کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہوگا، ان کو پھینکنا نہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو عام تعلیمی اداروں کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں اللہ کا نام ہوگا، اللہ کے رسول کا نام ہوگا، ان کو بھی بے ادبی نہیں کر رہی۔ یہ ٹھیک ہے کہ مقام ہر ایک کا الگ ہے، قرآن کریم کے اوپر بخاری بھی نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، اور بخاری پر فقہ کتاب نہیں رکھ سکتے، ترتیب یہی ہوگی۔ قرآن کو سب سے اوپر درجہ دیں گے، قرآن کے بعد پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، پھر فقہ اسلامی کتابیں ہیں، منطق اور فلسفہ کی کتابیں جو بہت پیچھے ہیں، منطق فلسفہ کتاب کو آپ فقہ اسلامی پر نہیں رکھ سکتے۔ حالانکہ وہ جتنے علوم بھی ہیں، منطق اور فلسفہ، یہ صرف اور نحو، یہ قرآن کے خادم علوم ہیں۔ مخدوم جو ہے قرآن ہے، یہ خادم علوم ہے، اصل قرآن سمجھانے کے لیے ہے، صرف بھی اسی کے لیے ہے، نحو بھی اس کے لیے ہے، معنی بھی اس کے لیے ہے، منطق بھی اس کے لیے ہے، فلسفہ بھی اس کے لیے ہے، اصول فقہ بھی اس کے لیے، اصول حدیث بھی اس کے لیے، سارا کچھ اصل مخدوم جو ہے قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کے اوپر کوئی اور چیز نہیں رکھی، حتیٰ کہ معرہ قرآن جس پر جو خالص قرآن ہے، اس کے اوپر قرآن کی تفسیر بھی نہیں رکھی جائے گی، کیونکہ اس میں قرآن بھی ہے تو کچھ انسانوں کی لکھی باتیں بھی ہیں، مفسر نے اپنے قلم سے لکھا ہے، انسانی کلام بھی ہے، تو خالق کائنات کے کلام کے اوپر انسانی کلام نہیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے ہمارے بزرگوں میں، یاد رکھیں دین کا فیض ملتا ہے ادب کے ساتھ۔ ایک جملہ کہتا ہوں، خدا آپ کو بھی اور مجھے بھی سب کو ادب نصیب کرے۔ دین کا فیض ملتا ادب سے ہے، معلومات کی زیادتی سے دین کا فیض نہیں ملا۔ بہت بڑا علامہ ہے، بہت کچھ جانتا ہے، دنیا بھر کے فنون ہیں، لیکن اس میں ادب نہیں، اس کا فیض نہیں پھیلے گا دنیا میں۔ یہ یاد رکھیں اس نقطے کی بات کو، دین کا فیض ملتا ہے ادب کے ساتھ۔ جتنا احترام کرو گے دین کا، اہل دین کا، اتنا ہی خدا آپ کے وجود میں بھی دین ڈالیں گے، اور آپ کے حرکات و سکنات سے آ کے دین پھیلے گا۔ لیکن اگر ادب نہیں آپ کے دل میں تو معلومات بے شمار ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ فیض نہیں پھیلائیں گے۔ ہمارے بزرگوں میں کبھی کبھی خیال آتا ہے تو دل میں یہ تمنا ہوتی، کاش ہم نے ان کو دیکھا ہوتا یا ان کی مجلس اختیار کی ہوتی، شاید ہمارے بھی اندر تبدیلی آتی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نام سنتے رہتے ہیں آپ، ہندوستان کی سرزمین کا بڑا عالم، اس صدی کا سب سے بڑا عالم، اتنا بڑا علامہ اس صدی کے اندر ہندوستان میں نہیں گزرا کوئی، بلکہ علامہ اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 500 سال پہلے ہندوستان میں اتنا اس پائے کو کوئی عالم نہیں گزرا۔ حالانکہ اس دور کے اندر شاہ ولی اللہ بھی ہیں، اور شاہ عبدالعزیز بھی ہیں، شیخ محدث دہلوی بھی ہیں، اور بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، شیخ علی متقی ہندی بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انور شاہ کو جو علم دیا تھا اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ خیر، تو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اپنے گھر کے اندر کہیں جا کر بستر پر لیٹ کر سوئے ہوں، اس کا تو شاید انکار نہ کیا جا سکتا ہے، لیکن درسگاہ کے اندر جو آرام فرماتے تھے شاہ صاحب پاؤں دراز کر کے نہیں لیٹے، سونے کے لیے بس اس طرح ٹیک لگا کر سو جاتے تھے. اور کتاب مثال کے طور پر یہ کتاب پڑھی ہے اور الٹی پڑھی ہے، الٹی رکھی ہے، مثلا کسی طالب علم لا کر لاپرواہی سے رکھ دی تو شاہ صاحب ایسے نہیں کہتے کتاب پکڑ کے اپنی طرف سے نہیں کریں، اٹھ کر اپنی سیٹ سے اس طرف سے جا کر کتاب کو اٹھا کر پھر لے کر آئیں گے. یہ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، قاضی نور محمد صاحب، یہ جو دارالعلوم دیوبند میں ان کا تلامذہ شاگرد رہے، ان کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہوا انہوں نے بیان کیا کہ کتاب کو پکڑ کر اپنی طرف نہیں کیا، کتاب جہاں پڑھی ہے اٹھ کر دوسری طرف سے جا کر کتاب کو لیا. اتنا ادب تھا علم کا، دین کا اتنا ادب تھا، اور خدا نے پھر ان کو مقام بھی دیا، اتنا مقام دیا کہ مصر میں گئے، جامع ازہر کی لائبریری میں اس زمانے میں اتنی کتابیں عرب دنیا کی یہاں نہیں پہنچی تھی. ایک کتاب جو ہمارے آج کل مدارس میں پڑھائی جاتی ہے طلباء کو، فقہ کی کتاب ہے، کوئی 200-250 صفحے کتاب ہے. تو مطالعہ کرتے کرتے شاہ صاحب کے ہاتھ میں وہ کتاب آئی تو کتاب کی افادیت کا اندازہ کیا کہ ہمارے مدارس کے طلباء کو اگر یہ کتاب پڑھائی جائے تو بہت مفید ہوگی. لائبریرین سے شاہ صاحب نے کہا کہ اس کا کوئی نسخہ ہمیں مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اس زمانے میں شاید فوٹو دینے کا بھی کوئی رواج نہیں ہوگا، یعنی یہاں مطالعہ کر سکتے ہیں آپ، دینے کا کوئی نہیں. شاہ صاحب نے پھر ان سے 1-2 دن اس کا مطالعہ کرنے کی اجازت مانگ لی. انہوں نے کہا یہاں مطالعہ کر سکتے ہیں. شاہ صاحب نے اس کا مطالعہ کیا اور پھر واپس آ کر ہندوستان میں اپنی یاد سے اس کو لکھوایا اور وہ کتاب چھپی. آج بھی ہمارے سارے پاکستان ہندوستان کے لائبریریوں کتب خانے بھرے ہوئے ہیں اس سے. پھر وہ واپس اس کو بھیجا گیا، اس کا نسخہ. اس نے کہا جی صرف ایک واو کا فرق رہ گیا کہیں. اس کا نام ہے حافظہ. جب خدا کسی سے خوش ہوتا ہے، اللہ اکبر. شاہ صاحب نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے حافظ ابن حجر عسقلانی کا حافظہ عطا کر. 8ویں صدی ہجری کے اندر مصر کے اندر عالم گزرے ہیں، بخاری کے شارح تھے، شافعی المذہب تھے، ابن حجر عسقلانی، علی نام تھا ان کا. تو ابن حجر کے نام سے شمار ہیں، مشہور ہیں، بڑے حافظ. دنیا میں ان کو حافظ دنیا کہا جاتا. ایسی ایسی کتابیں لکھی انہوں نے کہ انسان حیران رہ جاتا حدیث پر. تو شاہ صاحب نے ان سے متاثر ہو کر پھر دعا مانگی کہ اللہ مجھے ابن حجر کا حافظہ عطا کر. اور پھر فرمایا کہ اللہ نے میری دعا سن لی، قبول کی، مجھے دیا ہے اللہ. تو یہ کیا ہے؟ دین کا ادب. اللہ ہم سب کو ادب نصیب کر. ہمارے اندر خوبی کوئی نہیں، سچی بات یہ ہے. دین کا ادب مل گیا. میں قسم خدا کہتا ہوں، اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے، کہ آپ کے وجود کو رب العالمین ایک منبع اور سرچشمہ بنا دے گا. صرف آپ کی ذات کو نہیں، آپ کے اپنے گھر کے اندر بھی آپ کی ذات سے فیض پہنچے گا. آپ کے حلقہ احباب کے اندر بھی آپ کی ذات سے فیض پہنچے گا. آپ کے حافظے میں خدا ایسی دین کی باتیں جمع کر دے گا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بعض اوقات آپ کی زبان سے ایسی چیزیں جو خلق خدا کو نفع پہنچے گا. لیکن یہ ہوگا دین کے ادب کے ساتھ. اللہ کی عظمت اسی انداز ہے جیسا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر مخلوق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اسی انداز ہے جو اللہ نے ان کو رتبہ دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء اکرام علیہم کے بعد اللہ ایسا ذہن دے دے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ کسی سکھانے سے نہ ہو، ہماری فطرت کے اندر یہ بات شامل ہو کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو پوری انسانیت سے ہم برتر بارہ سمجھیں.
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اوپر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ اکرام کو ساری کائنات کے انسانوں سے اعلیٰ افضل سمجھیں، یہ ہماری فطرت سلیمہ بن جائے، یعنی یہ طبیعت بن جائے کہ ہماری سوچ ایسی ہو کہ ہم مخلوق کے اندر انبیاء کے بعد پھر صحابہ کے برابر کسی کو نہ سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت قیاس، پھر جتنے بھی اللہ والے ہیں دنیا میں مقبول بندے، ہم سب کا ادب خدا نصیب فرمائے، اور پھر دین کا اور دینی کتابوں کا اللہ تعالیٰ ادب نصیب فرمائے، تو پھر انشاءاللہ اس کے فیض دنیا میں جاری رہیں گے، آپ دیکھیں گے اس کا فائدہ۔ تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، سب کو خدا کا سچا نبی مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رتبہ اللہ نے کسی کو بڑھا دیا کسی کو، لیکن سب کو اللہ کا نبی مانتا ہے۔ یہودیوں پر یہی خدا کی پھٹکار تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہتے تھے، یہی لعنت ان پر پڑی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الحرام کہا، ان کی والدہ حضرت مریم پر تہمت لگائی بدکاری کی، اور عیسائی پر اللہ کی مار یہ پڑی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانا، لیکن انہوں نے الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ ایک طرف افراد چلے، دوسری تفرید یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، آج بھی مطلب یہ لعنتی بنا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ تو خدا کا سچے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی توہین کرنا ایسا ہی ہے جیسے پوری کائنات کے انسان کے ساری دنیا کے نبیوں کی توہین کرنا۔ اس لیے قرآن نے ہمیں یہ سبق دیا لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، یعنی اللہ کا سچا نبی ہونے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، سب خدا کا سچا نبی تھے۔ لیکن وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، جہاں تک فرمانبردار ہونے کا، یعنی کسی کے حکم کا تابع ہونے کی بات ہے، یا کسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھنے کی بات ہے، تو نحن لہو مسلمون، صرف اللہ ہی کے ہم فرمانبردار ہیں اس معاملے کے اندر۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ کیا قرآن سمجھانے کی مجلس میں، محفل یا درس کی صورت میں کوئی شخص انفرادی طور پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرے تو کیا؟ ذکر اذکار کی بات تو یہ ہے کہ اگر دین کی بات ہو رہی ہو تو وہاں نفل نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ 100 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ دین کا ایک مسئلہ کہیں سمجھایا جا رہا ہے وہاں بیٹھ کر سیکھیں، وہ زیادہ افضل ہے۔ انفرادی ذکر اذکار کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اسی کے اندر لگا رہے اور مطلب کہ قرآن سمجھایا جا رہا ہے یا دین کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں تو کرنا سیکھے، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما، یا اللہ تو اپنے قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ تو ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ معاشرے کے اندر جتنا بگاڑ آ چکا ہے عقائد کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، یا اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں یا اللہ سب کو قرآن کا سچا پکا خادم بننے کی توفیق نصیب فرما، اور قرآن کے مطابق پوری زندگی ڈھالنے کی توفیق دے۔